پاکستان اور ایران نے ہاتھ ملا لیے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، پابندیوں کو چکما دینے کا نیا میکانزم اور بارڈر ٹریڈ کے نام پر دنیا کو حیران کر دینے والا فیصلہ۔ کیا ایران کا سستا تیل اور گیس اب پاکستان کے اندھیرے مٹا سکیں گے؟ اور اگر پاکستان نے ایران سے گیس لے لی تو کیا وہ 18 ارب ڈالر کے جرمانے سے بچے گا یا پھر کسی اور عالمی مہاجرائی کا شکار ہو جائے گا؟ آج کے اس ولاگ میں کریں گے ان سوالوں کا پوسٹ مارٹم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، پاکستان ایران فری ٹریڈ معاہدہ تیار ہو چکا ہے اور معاہدے سے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ حکومت سرمایہ کاری میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ زراعت، معدنیات اور توانائی میں دو طرفہ تعاون کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان جو اپنا 2 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس چلے گئے ہیں، ان کی موجودگی میں اتوار کو اسلام آباد منعقد پاکستان ایران بزنس فورم سے خطاب کے دوران پاکستانی حکام نے یہ الفاظ ادا کیے۔ حکام نے مزید کہا کہ جو 10 ارب ڈالر کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اسے کامیاب بنانے کے لیے نجی شعبہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو پاکستان کے پہلے 2 روزہ دورے کے دوران باہمی سرمایہ کاری کو 3 ارب ڈالر سے بڑھا کر 10 ارب ڈالر تک کرنے کے لیے 12 کے قریب معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کیے۔ وزیر تجارت نے کہا کہ زراعت، معدنیات اور توانائی میں دو طرفہ تعاون کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران بزنس فورم کا انعقاد خوش آئند ہے۔ پاکستان میں زرعی اور صنعتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک تجارت کی راہ میں رکاوٹ کو دور کریں گے۔ اس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر تجارت محمد عطا اتابک نے کہا ہے کہ خوشی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بڑھے گی، مواصلات اور تجارت سے دونوں ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو پہلے ہی ایران سے ماضی میں گیس پائپ لائن سمیت اہم منصوبوں کو مکمل نہیں کر سکا تو اب امریکی پابندیوں کے ہوتے ہوئے یہ سب کر سکے گا یا پھر یہ قسمت آزمائی ہی ہے؟ قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے ڈاکٹر قندیل عباس کا کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو دو طرفہ معاہدے ہوئے ہیں ان میں امریکی پابندیوں سے بچنے کا میکانزم بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق زیادہ زور بارڈر اور بارڈر ٹریڈ پر دیا گیا ہے اور دونوں ممالک بغیر ریکارڈ کے ہی یہ تجارت آگے بڑھائیں گے۔ ان کے مطابق پہلے ہی سرحد پر 5 مارکیٹیں فعال ہیں اور اب مزید بھی فعال کر دی جائیں گی، اور یہ سب ایسے اقدامات ہیں جن پر کوئی عالمی پابندی عائد ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ ایران سے تجارت پر انحصار کرتے ہیں۔ سرحدی تجارت دونوں ممالک کے لیے اہم ہے۔ من پشین بارڈر مارکیٹ دوبارہ فعال ہو گئی اور چاغی کوک اور گب رمادان مارکیٹس جلد فعال ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر ٹریڈ جلد عمل درآمد اور نان ٹیرف رکاوٹیں ختم کرنا ضروری ہیں۔ قندیل عباس کے مطابق اس بار ایران نے سی پیک میں بھی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے چابہار کو گوادر سے ملانے کا عزم ظاہر کیا۔ ان کے مطابق اس منصوبے پر بھی پیش رفت ممکن نظر آتی ہے کیونکہ بظاہر اب پاکستان چین کی طرح ایران کو بھی اپنے قومی مفاد کی ریڈ لائن کے طور پر شامل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ یعنی اسلام آباد اس سوال سے مغربی ممالک یا پھر امریکہ کے تحفظات کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ قندیل عباس نے یہ بھی بتایا کہ حالیہ ایران اسرائیل تنازع کے دوران پاکستان نے کھل کر ایران کی حمایت کی، جس سے ایران کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور ایران کو بھی یہ پتا چلا ہے کہ جتنا انڈیا اور اسرائیل قریب ہیں، اب اس عنصر نے پاکستان اور ایران کو قریب کر دیا ہے۔ ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری قوت حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ پاکستان ایران کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا اور ایرانی قیادت نے دلیرانہ انداز میں دشمن کے خلاف مضبوط فیصلے کیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایران ہمارا انتہائی برادر اور دوست ملک ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کے عوام نے بھرپور مذمت کی، جبکہ قندیل عباس کے مطابق ایران کی پاکستان کے چاول اور پھلوں میں زیادہ دلچسپی ہے، جبکہ پاکستان ایران پر توانائی کے شعبے میں انحصار کرتا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت سماجی اور سیاسی بے چینی کی وجہ ہی توانائی کا بحران ہے۔ ان کی رائے میں گیس پائپ لائن مکمل نہ کرنے پر اس وقت تقریباً پاکستان پر معاہدے کے تحت 18 ارب تک جرمانہ پڑتا ہے،
मगर ईरान किसी आलमी फोरम पर इस मामले को लेकर ही नहीं गया और दोनों ममालिक अभी भी आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं। व्यूअर्स, ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफीर आसिफ दुरानी का कहना है कि इस्लामाबाद और तेहरान में ये मुआहदे काबिल अमल हैं और अमेरिका भी यह समझता है कि ये पड़ोसी ममालिक के आपस के मामलात हैं और पहले ही दोनों ममालिक में $3 अरब तक की तिजारत हो रही है। उनके मुताबिक ईरान पर तवानाई के सेक्टर पर अमरीकी पाबंदियां आयद की हैं, जबकि दीगर शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान $10 अरब से भी ज्यादा सरमायाकारी और तिजारत हो सकती है। उनकी राय में अभी भी पाकिस्तान ईरान से बिजली खरीद रहा है और ग्वादर को ईरान से ही बिजली सप्लाई हो रही है। आसिफ दुरानी के मुताबिक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम मुकम्मल न होने की वजह अमरीकी पाबंदियों के होते हुए सरमायाकारों का पाकिस्तान न आना है। उनके मुताबिक मकामी सरमायाकार भी ईरान की सरहद से मुल्तान तक गैस पाइपलाइन बिछाने के इस मंसूबे पर 4 से 5 अरब तक खर्च करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। उनके मुताबिक पाकिस्तान और ईरानी बैंक करेंसी स्वीप एग्रीमेंट के तहत बाहमी तिजारत को आलमी पाबंदियों से बचा सकते हैं। कंदील अब्बास के मुताबिक ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के दौर से ईरान ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की बात करना शुरू की और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे में इसका अमली मुजाहरा भी देखने को मिला। उनकी राय में पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में ऑयल और गैस की मुतबादिल ज़रूरियात ईरान से पूरी हो सकती हैं, क्योंकि कतर और सऊदी अरब या फिर दीगर खलीजी ममालिक के मुकाबले में ईरानी तेल सस्ता पड़ता है। आसिफ दुरानी का कहना है कि दबाव के बावजूद पाकिस्तान की ईरान से मुतालिक सोच मुस्बत रही। क्या ईरान का तेल पाकिस्तान को रोशनी देगा? तो व्यूअर्स, अगले चंद माह फैसला कुन साबित होंगे, या हम तरक्की की तरफ जाएंगे या फिर पाबंदियों के तूफान में घिर जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अब आलमी ताकतों को चैलेंज करने के लिए तैयार है या सिर्फ सिफारती दावे हैं? फैसला वक्त करेगा, लेकिन तय है खित्ता किसी बड़े तगय्युर की तरफ बढ़ रहा है। ये खेल अब सिर्फ कारोबार नहीं, ताकत, असर और बका का है। आज के इस व्लॉग से मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।